به مقبولا بعمر سوا ما تقدم۔ گزشتہ حدیثوں اور مرویات کے علاوہ یہ مذکور احادیث کے بیان میں ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت کے ساتھ ان کی فضیلت کے بیان میں ہے، یعنی اس فضیلت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیانات وہ اقوال یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں میں موجود تھا، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس کی ایک بکری کو اس نے اچک لیا، پکڑ لیا، لے جانا چاہا کہ جو چرواہا تھا اس نے اپنی بکری کو چھڑایا، اپنی بکری فطلبہ الراعی، اس نے اپنی بکری اس سے واپس لے لی، چھڑا لی۔ جب اس نے چھڑا لی تو فالتفت الیہ الذئب، وہ بھیڑیا اس کی جانب متوجہ ہو کر گویا ہوا۔ کیا کہا اس نے؟ من لہا یوم السبع یوم لا راعی لہا غیری۔ من لہا، کون ہوگا اس کے ساتھ، کون ہوگا اس کی رکھوالی کرنے والا، من لہا، کون ہوگا اس کا محافظ اس دن جس دن میرے سوا اس کا کوئی محافظ نہیں ہوگا۔ سبع کا معنی ہوتا ہے وہی دندان والے، جنگل والے، دندان والے درندے، تو سبع درندے کو کہتے ہیں، اس کی جمع سبوع آتی ہے۔ تو اس لفظ کو آپ محفوظ رکھیں گے، ترجمہ یوں کریں گے کہ کون ہوگا اس دن اس کا محافظ جس دن میرے سوا اس کا محافظ کوئی اور نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ آج تم موجود ہو تو تم نے وہ بکری بچا لی، جب تم نہیں ہوگے تو اس بکری کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ کس نے کہا؟ من لہا یوم لا راعی لہا غیری، اس کا ہوگا کون اسے بچائے گا جس دن میرے سوا اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ نگہبان، اس کا کوئی نگہبان نہیں ہوگا۔ میں ہی جج ہوں گا، میں ہی منصف ہوں گا، میرا ہی فیصلہ ہوگا، میری ہی وکالت ہوگی۔ تم نہیں ہوگے، آج تم نے بچا لیا، کل کون بچائے گا؟ کہنا یہ ہے حقیقت۔ اس واقعے کو یہاں بیان کیوں کیا جا رہا ہے کہ اس میں ایک جانور کو قوت گویائی عطا کی گئی اور وہ بول رہا ہے انسانوں کی طرح۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ وَإِذَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ۔ دوسرا واقعہ کہ ایک شخص ایک ایسے طاقتور گائے، اس کا ترجمہ بیل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، گائے کی نسل کے ایک جانور کو لے کر جا رہا تھا، ہانک رہا تھا، جس پر اس نے بوجھ بھی رکھ چھوڑے تھے، بار بردار بیل کو، بار بردار گائے کو لے کر جا رہا تھا اور اس پر بوجھ لدا ہوا تھا، تو اس نے ان کی طرف متوجہ ہو کر گفتگو کی۔ اب فالتفت الیہ میں ہاں سمیت کے مرچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ اللہ کے رسول کے واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس نے ان سے گفتگو کی۔ اس نے کیا کہا؟ انی لم اخلق لہذا، میں اس کام کے لیے، یا اس نے اسی سے گفتگو کی جو آدمی اس سے لے کر جا رہا تھا، اور یہ گفتگو لوگوں نے سنی۔ میں یہ بوجھ ڈھونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، میں بیل ہوں، یہ ترجمہ ہے، اور میں کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا، مجھے کھیت میں ہل چلانے کے لیے بنایا گیا، بلاکن خلقت للحرث، میں کھیتی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، تم نے مجھے گدھا سمجھ رکھا ہے،
تم نے مجھے اونٹ سمجھ رکھا ہے، تم نے مجھے گھوڑا سمجھ رکھا ہے، میں اس کام کے لیے نہیں۔ تو یہاں بھی ایک جانور کو قوت گویائی دی گئی اور وہ بات کر رہا ہے، ایک انوکھی بات، ایک انوکھا واقعہ۔ قال الناس سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، سبحان اللہ، یہ بیل بھی بول رہا ہے، یہ گائے بھی گفتگو کر رہی ہے، تو بڑی انوکھی چیز ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فإنی أؤمن بذلک، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جس نے اپنی آنکھوں سے انہیں بات کرتے ہوئے نہیں بھی دیکھا وہ بھی اس بات پر یقین کریں گے، کیونکہ ان کا ایمان بڑا پختہ ہے، وہ اللہ کی قدرت پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بات کی طاقت کسی جانور کو بھی دے سکتا ہے کہ وہ انسانوں کی سی بات کرنے لگ جائے۔ تو کہتے فإنی أؤمن بذلک، میں تو اس پر یقین کرتا ہوں، اور ابو بکر بھی یقین کرتے ہیں اور عمر بھی، یعنی ابو بکر و عمر بھی اسے سنیں گے تو یقین کریں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول وہاں موجود ہیں، وہاں ابو بکر و عمر، اور وہاں ابو بکر و عمر موجود نہیں تھے، اس کے باوجود ان کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انوکھی بات پر یقین کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اے لم یکونا فی المجلس شہد لہما بالایمان بذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کے اس یقین کی گواہی دی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں ہی معلوم ہے بکمال ایمانہما، ان کے کمال ایمان کے بارے میں، یعنی ان کے ایمان، ان کا ایمان بڑا کامل ہے، بڑا مکمل ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر اتنا پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ میں نے کل مجھ سے جانور بات کر رہا تھا تو وہ اسے اس پر یقین کرتے ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کی غیر موجودگی میں ان کے کمال ایمان کی گواہی دی۔ یہ ہے فضیلت کی حدیث۔ امام ترمذی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا وله وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض، ہر نبی کا آسمان میں، ہر نبی کے آسمان میں دو وزیر ہوتے ہیں اور زمین میں دو وزیر ہوتے ہیں۔ واما وزیرایا من اہل السماء، میرے دو آسمانی وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور میرے دو زمینی وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت شان کے لیے بات ارشاد فرمائی۔ اصحاب سنن وغیرہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کرتے ہیں اور فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ، وذکر تمام العشرہ، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، یعنی عشرہ مبشرہ کو اللہ کے رسول نے جو جنت کی بشارت عطا فرمائی، یہ اس بشارت کی پر مشتمل حدیث پاک۔ امام ترمذی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تصریح کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الدرجات العلی لا یراہم من تحتہم، کہ جو بلند و بالا درجات پر فائز جنتی حضرات ہوں گے، انہیں ان سے کم درجے کے لوگ ایسے ہی دیکھیں گے، کما ترون النجم الطالع فی افق السماء، جیسے آسمان کے افق پر تم چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو، ایسے اتنی بلندی انہیں حاصل ہوگی۔ اور ان بلند و بالا درجہ پانے والے لوگوں میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی بلندی عطا فرمائے گا کہ جو ان کے نیچے ہیں وہ اس بلندی پر فائز لوگوں کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے تم چمکتے ہوئے ستارے کو آسمان کے افق پر ملاحظہ کرتے ہو۔ امام ترمذی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج علی اصحابہ من المہاجرین والانصار وهم رؤوس فیہم ابو بکر وعمر ولا یرفع الیہ احد منهم بصره الا ابو بکر وعمر فانہما کانا ينظران الیہ وینظر الیہما ویتبسمان الیہ ویتبسم الیہما۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجرین و انصار صحابہ کے سامنے تشریف لاتے، صاف صاف اپنے مہاجرین و انصار صحابہ کی بس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، جن میں ابو بکر و عمر بھی موجود ہوتے، تو کسی کو اپنی نگاہ اٹھانے کی تاب نہ ہوتی کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہ اٹھا کر، نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا سوائے ابو بکر و عمر کے، یعنی کسی کو کسی کے پاس تاب نظارہ نہ ہوتی سوائے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ حضرات آقا کو دیکھتے اور آقا ان حضرات کو دیکھتے، یہ آقا کو دیکھ کر مسکراتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے، تو مسکراہٹوں کا بھی تبادلہ ہوتا اور نوری مشاہدے کا بھی تبادلہ ہوتا۔ تنویر کی گردش ہوتی آپس میں، تنویریں تجلیاں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہی ہوتی تھی۔ یہ تاب نظارہ اللہ عز و جل نے ان دونوں عظیم شخصیات کو عطا فرمائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی مسجد میں تشریف لاتے تو ان کو چھوڑ کر کسی اور کو آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ حضرات آقا کو دیکھتے، آقا انہیں دیکھتے اور آقا انہیں دیکھ کر مسکراتے، اور یہ حضرات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑا اچھا طریقہ، بڑا خوبصورت منظر امام ترمذی حاکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم فدخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن یمینہ والآخر عن شمالہ آخذ بأیدیہما۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے اور حال کیا تھا، ابو بکر و عمر میں سے ایک اللہ کے رسول کے داہنے تھے اور دوسرے اللہ کے رسول کے بائیں تھے، اور آخر ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ دونوں کا ہاتھ پکڑ کر آقا بیچ میں ہے، دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اب یوں ایک طاقت کا اظہار کرتے ہوئے آقا مسجد میں تشریف لائے اور ارشاد فرمائے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، یوں ہی ہم قیامت میں بھی آئیں گے۔ سبحان اللہ، جس شان کے ساتھ اور جس رفاقت کے ساتھ ہم یوں تشریف لا رہے ہیں، ایسے ہی ہمارا نمود ہوگا قیامت میں، ہم جلوہ فرما ہوں گے یوں ہی قیامت میں۔ امام ترمذی امام حاکم ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من تنشق عنه الارض ثم ابو بکر ثم عمر، کہ میں ہی سب سے پہلا ہوں گا جو زمین سے باہر آئے گا۔ صاف صاف قیامت میں سب سے پہلے میں ہی اٹھوں گا، اور پھر اس کے بعد ابو بکر اٹھیں گے، اور سب سے پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب قیامت قائم ہوگی اور پھر اس کے بعد نمودار ہونے کا موقع آئے گا، تو ظاہر سی بات اپنی اپنی قبروں سے باہر آنا ہوگا، سب کو باہر۔ تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور پھر اس کے بعد ابو بکر کی، اس کے بعد عمر کی۔ امام ترمذی امام حاکم حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، تخریج کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ابا بکر وعمر فقال هذان السمع والبصر، یہ دونوں میرے کان اور میری آنکھ ہیں۔ یہ دونوں حضرات میرے کان اور میری آنکھ ہے، مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں میرے بہت قریب ہیں، جیسے میرے کان اور میری آنکھیں میرے قریب ہیں، یا جس طرح میں اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے کام لیتا ہوں، ایسے میں ان دونوں حضرات سے کام لیتا ہوں۔ یہ بطور کنایہ استعمال ہوتا ہے، قربت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت زیادہ اعتماد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بزار اور حاکم حضرت ابو اربا الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کرتے ہیں، قال كنت عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فاقبل ابو بکر وعمر فقال الحمد لله الذي ايدني بكما،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں موجود تھا، اتنے میں حضرت ابوبکر عمر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے مجھے تم دونوں کے ذریعے سے نصرت عطا فرمائی، طاقت بخشی، کہ تم دونوں کی طاقت نے میرے اس مشن کو مزید قوت دی اور بہت بڑا فائدہ پہنچایا۔ اللہ کے رسول کی ذات کو فائدہ پہنچانے کا مطلب یہی ہے، اللہ کے رسول کی تائید کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دین کی تائید، اسلام کی تائید، شریعت اسلامیہ کی تائید۔ حضرت ابو یعلا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفریح کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل آنفا فقلت یا جبریل حدثنی بفضائل عمر ومن الخطاب فقال لو حدثتك بفضائل عمر، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مدتا ما لسان فی قومه ما نفذت فضائل عمر وَإِنَّا عُمَرَ حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ۔ نیچے لکھا ہوا ہے کہ بہتر یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ سے عرض کروں، ٹھیک ہے نا، اتنے دنوں تک آپ سے بیان کروں، اتنے دنوں تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں جلوہ گر رہے تب بھی ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ نیچے لکھا ہوا ہے 950 سال عمر شریف تھی حضرت نوح علیہ السلام، ٹھیک، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں، ان کی نیکیوں کا حال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا پورا وجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی جیسا۔ اور دوسری حدیثیں بھی ہیں، دوسری حدیثیں بھی اس موضوع کی موجود ہیں۔ امام احمد عبد الرحمن بن غنم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، قال لأبی بکر و عمر لم استمعتما فی مشورۃ ما خالفتہما، اگر تم دونوں کسی ایک رائے پر متفق ہو جاؤ تو میں تمہاری بات کو کبھی رد نہیں کروں گا، یا اس بات پر تم نے اتفاق ظاہر کیا میں نے کبھی تمہاری بات رد نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ تم نے مجھے جب بھی کوئی مشورہ دیا، بڑا صائب مشورہ دیا، کہ اس پر عمل، اللہ کے رسول کا ان کے مشورے پر عمل، یہ بغیر تائید غیبی کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیکیاں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیاں ان کی ایک نیکی کے برابر۔ اب ان کی نیکیوں کی وسعت و عظمت اور تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابن سعد تخریج کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مضمون گزر چکا کہ ان سے پوچھا گیا، من کان یفتی فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال ابو بکر و عمر۔ اب اس کے بعد ہے ولا اعلم غیرہما، ہی کہہ سکتے ہیں، مقام میں دوسرا مضمون پڑھایا۔ کہتے ہیں کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا تھا، کون فتویٰ دیا کرتا تھا؟ تو جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر اس میدان میں سب سے آگے تھے، ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد قاسم بن محمد سے تخریج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یہ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ امام طبرانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر تخریج کرتے ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لکل نبی خاصۃ من امتی وإن خاصتی من اصحابی ابو بکر و عمر، کہ ہر نبی کی امت کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، ہر نبی کی امت میں ان کے کچھ خاص لوگ ہوتے تھے، ٹھیک، اور میرے صحابہ میں میرے جو خاص ہیں وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنته وعملنی الی دار الہجرہ واعتقى بلالا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ عز و جل حضرت ابوبکر سے رحم کا معاملہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کی اور مجھے لے کر مدینہ گئے، ایک اور حضرت بلال کو آزاد کیا۔ تین بڑی نیکیوں کا، کارناموں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ عز و جل رحم کا معاملہ فرمائے حضرت عمر کے ساتھ، ان پر رحم فرمائے کہ وہ کہتے ہیں تو اپنی اگرچہ کڑوا ہو درا کہو، جس کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو ان کی بات ناگوار گزرتی ہے۔ یہ تو پکی بات ہے کہ اگر آپ تلخ بولتے ہو، تلخ کہیں کہیں بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہر جگہ میٹھی زبان استعمال کریں گے آپ تو چینٹیاں لگ جائیں گی آپ کی وجود، اور جب انسانی وجود کو چینٹیاں لگ جاتی ہیں انسانی وجود انسانیت سے گر جاتا ہے، اسے چاپلوسی کرنے والا کہا جاتا ہے، جو ہمیشہ سب کو پالش کرتا ہے۔ انسانی وجود کو اور انسانی ہر جگہ جہاں مٹھاس کی ضرورت ہے وہاں تکھاس کی بھی ضرورت ہے، مٹھاس کی جہاں شیرینی چاہیے وہیں تلخی بھی چاہیے، ترشی بھی چاہیے، تڑکا نہ لگایا جائے ان تلخیوں کا، ترشیوں کا، دوسریوں کا تو مزہ نہیں آئے گا۔ گفتگو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہی تھا کہ جو کہتے تھے وہ پر کہہ دیتے تھے اور لوگ تڑپاتے تھے، جس کی بنیاد پر ان کی باتیں لوگوں کو ناگوار گزرتی تھی اور لوگ بہت زیادہ ان سے میل جول نہیں رکھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کب کون سی سچی بات منہ پر بول دیں اور کب ہمارا منہ بن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد ترکہ الحق وما لہ من صدیق، لفظ حق کا ترجمہ حق نہ کیجیے، سب نے انہیں چھوڑ دیا، لفظ ترجمہ کرتے ہیں کہ حق نے انہیں چھوڑ دیا، مسئلہ نہیں، سب نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کا کوئی دوست نہ رہا۔ سب نے چھوڑنے کا مطلب سب ان سے دور رہنے لگے اور کسی نے وہ گہری دوستی ان سے نہ رکھی جسے یاری کہتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، تستحیی الملائکہ کہ فرشتے بھی جن سے حیا کرتے ہیں، ان کی حیا بڑی پختہ تھی۔ اللہ عز و جل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سے رحم کا معاملہ فرمائے اور پھر اس کے بعد دعا ارشاد فرماتے اللہم ادر الحق معه حیث دارا، جہاں بھی جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اے مولا ان کے ساتھ حق کو باقی رکھنا، جہاں بھی وہ جائیں ان کے ساتھ حق کو باقی رکھنا۔ یہ جب اس سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا وہ سچ مسئلہ بتاتے تھے، جب مقدمات آتے تھے تو صحیح فیصل کرتے تھے، یہ ان کی اپنی خوبی ہے۔ ایک اور روایت طبرانی حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجۃ الوداع صعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ایھا الناس، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر یہ جملے ارشاد فرمائے لوگوں ان ابا بکر لم یسونی قط وَعَرِفُ لَهُ ذَلِكَ کہ ابو بکر نے مجھے کبھی رنجیدہ نہ کیا، لہذا تم اس کی عظمت کو پہچان لو، انہیں خوب اچھی طرح پہچان لو۔ اے لوگوں میں اس سے راضی ہوں، عمر سے بھی راضی ہوں، عثمان سے بھی راضی ہوں، علی سے بھی راضی ہوں، طلحہ سے بھی راضی ہوں، زبیر سے بھی راضی ہوں، مہاجرین سے بھی راضی، مہاجرین اولین سے بھی راضی، لہذا سب کے مقامات کو، کی عظمتوں کو پہچان لو خوب اچھی طرح۔ عبداللہ بن احمد زوائد الزہد میں حضرت ابی ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کرتے ہیں کہ جاء رجل الی علی بن حسین کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے حضرت حسین کے بیٹے علی کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ما کانا منزلۃ ابی بکر و عمر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر و عمر کا مقام کیا ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت شیخین کا مقام کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کمنزلتہما من الساعہ، جیسے قیامت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا مقام ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قیامت میں ان حضرات کو لے کر اس عظمت شان کا مظاہرہ فرمائیں گے، وہی عظمت شان انہیں حاصل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قیامت میں کسی کو ایسی عظمت شان کی دنیا میں وہ عظیم نہ ہو اور قیامت میں عظیم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یقیناً عظمت اسے دنیا ہی میں پانی ہے. جب دنیا میں وہ عظمت پالے گا تو قیامت میں اسے عظمت ضرور حاصل ہوگی. ابن سعد بستان کے مسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر و عمر لا يتأمر علیکما احد بعد، میرے بعد تمہارے اوپر کوئی حکمران نہ ہوگا. میرے بعد تمہارے اوپر، ان دونوں حضرات سے فرماتے میرے بعد تمہارے اوپر کوئی حکمران نہیں ہوگا. اس سے ان حضرات کی حکمرانی کی وضاحت فرما دی گئی. ان حضرات کی حکمرانی کی جانب پہ اشارہ ہو گیا. نیچے کچھ لکھا ہوا ہے. حضرت ابن اسحاق حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کرتے ہیں مرفوعاً روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضهما کفر. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں کہ حب ابی بکر و عمر و معرفتهما من السنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ان سے محبت کرنا اور ان کی حق شناسی، ان کی حق شناسی، ان کی ذات شناسی، معرفت ذات. ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأرجو لأمتی فی حبهم لأبی بکر و عمر ما ارجو لهم فی قول لا الہ الا اللہ. میں اپنی امت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے معاملے میں اپنی امت سے اسی طرح کی امید رکھتا ہوں جس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ کے معاملے میں میں ان سے امید رکھتا ہوں. مطلب یہ ہوا کہ جس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ پر وہ قائم رہیں گے، اس طرح کی مجھے امید ہے اپنی امت سے. ایسے مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ وہ اسی طرح ان سے محبت کریں گے ان دونوں حضرات سے جس طرح میں کرتا ہوں. محبت کا معاملہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی شخص کو حاصل ہوگی جو ان حضرات سے محبت کا معاملہ کرے گا اور جس کے دل میں ان دونوں حضرات کے حوالے سے کوئی قدر کوئی کینہ ہوگا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں حاصل ہوگی، ناگوار گزرے گا آپ کا. اور جو چیز جو عمل اللہ کے رسول کو ناگوار گزرے، جو محبت یا جو نفرت آپ کو ناگوار گزرے، وہ نہ محبت جائز ہے نہ وہ نفرت جائز ہے.